اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے احبار یعنی بعض علماء جنہیں علماء سو کہا جاتا ہے اور ان کے وہ آج جاہل بزرگ جن کو شریعت کا علم نہیں تھا اور اپنے ذہن کے مطابق دین کا نفع سوچ کر دین میں الٹی سیدھی باتیں گھڑتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ یہ صرف اس امت میں نہیں، مسلمانوں کا بھی ان سے واسطہ پڑے گا اور مسلمان ان سے کیسے بچیں۔ یاد رکھیے دین اسلام کو اللہ رب العزت نے جو ظاہری حفاظت کا سب سے بڑا سبب اور ذریعہ عطا فرمایا ہے وہ سند ہے۔ یہ کسی بھی قوم کو کسی بھی امت کو پیچھے یہ نظام نہیں ملا کہ دین اسلام کی ہر بات ایک مضبوط سلسلے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک چلی آ رہی ہے۔ اب دین کے متعلق کوئی بھی بات کسی مسلمان تک پہنچے اس کو پرکھنا کہ دین کے مطابق ہے یا نہیں اور دین میں شامل ہے یا نہیں اور اس دین کا حصہ ہے یا نہیں، اس کا کیا طریقہ ہے کہ سند دیکھی جائے۔ آیا یہ بات جو شخص بیان کر رہا ہے وہاں سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل چلی جا رہی ہے، یہ بتا سکتا ہے یہ بات کرنے والا شخص کہ اس نے یہ بات جس سے سنی اس نے کس سے سنی اس نے کس سے سنی اور اپنے اس پورے سلسلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا بھی سکتا ہے اور یہ بھی ثابت کر سکتا ہے کہ یہ سارے ذرائع معتبر ہیں، تب تو اس کی بات کو دین کا حصہ مانا جائے گا ورنہ نہیں مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام پچھلی کسی امت کو بھی نصیب نہیں فرمایا تھا اور اسی وجہ سے پچھلی امتوں کے دین میں تحریف ہو گئی۔ یہاں دین اسلام میں تحریف کی کتنی بھی کوشش کی جاتی ہے اور وقتی طور پر بعض ایسے لوگوں کا دنیا میں چلن بھی ہو جاتا ہے اور لوگ کافی بڑی تعداد میں ان کے پیچھے بھی چل پڑتے ہیں، لیکن تھوڑے ہی وقت کے بعد ان کا جو ہے وہ نام و نشان اور ان کی پھیلائی ہوئی دعوت اور محنت دنیا سے مٹ جاتی ہے۔ آپ حالات پڑھ کر دیکھیں حضرات صحابہ کرام کے بعد سے آج تک امت کے اندر ایسے جو فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے دین اسلام کے مسلمہ اصولوں سے ہٹ کر باتیں کی، آج دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے فرقوں کے نام آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے جن کا دنیا میں نام و نشان بھی کوئی نہیں جانتا اور باقی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا دیا، ختم کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ فقہی مذاہب میں یہ جو 4 مذاہب ہیں جن پر پوری دنیا کے مسلمان عامل ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا نظام بنایا کہ یہ دنیا میں چلے آ رہے ہیں اور مسلمان ان کا اتباع کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک شخص کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے اور وہ جس بات کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس کو ثابت کر سکتا ہے، دکھا سکتا ہے کہ اس دعویٰ کرنے والے شخص سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی سلسلہ ایک ہی کڑی ہے اور وہ سارے سلسلہ بھی معتبر ہے اور ساری کڑی بھی معتبر ہے۔ یہ دین اسلام کی حقانیت کی علامت کے طور پر اللہ نے فرمایا۔ تو پیچھے جو بتا دیا کہ ایسے کسی کی بات کو محض یہ کہہ کر قبول کر لینا کہ بزرگوں نے فرمایا اور اسے اسلام کے مسلمہ اصولوں پر نہ پرکھنا، یہ نصرانیت کی عادت ہے، مسلمانوں کو اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ساتھ ہی اس پر تنبیہ فرما دی اور مسلمانوں کو بھی بتایا کہ ایسے بہت سے لوگ مسلمانوں میں بھی رہیں گے جو دنیا کے مال و زر کی خاطر ایسا کیا کریں گے یا دنیا میں تھوڑی عزت کمانے کے لیے ایسا کیا کریں گے، تو اللہ رب العزت نے ان سے مسلمانوں کو بچنے کا حکم فرمایا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا اعلان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے ایمان والو، بہت سے عالم اور بہت سے درویش لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ بسا اوقات انسان علم کی ایسی جو ہے وہ منزل پر ہوتا ہے کہ اس کی بات کو لوگ بلا سند اور بلا دلیل قبول کرنے لگتے ہیں اور وہ در حقیقت ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ دانستہ دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس کی بات کو پرکھا نہ جائے اور محض صرف اس کے علمی مقام اور مرتبے کی وجہ سے اس بات کو قبول کر لیا جائے تو دین اسلام برباد ہو جائے گا۔ یہ اکبر بادشاہ کا آپ نے نام سنا ہوگا جس نے ایک مستقل دین بنایا تھا دین الہی کے نام سے اور سارے مذاہب کا ایک ملغوبہ تیار کیا جس میں اسلام جو ہے وہ صرف نمک جتنا ڈالا گیا تھا، باقی سارا مسالہ دوسرے اور سارا جو مٹیریل تھا وہ دوسرے مذاہب کا تھا اور اسلام بھی اس میں شامل کر دیا گیا تھوڑا سا کہ اب لوگ اس پر عمل کیا گیا اور اس کو بزور جو ہے وہ لوگوں پر مسلط کیا۔ اس پورے دین الہی کا نقشہ تیار کرنے والے جو 2 علماء تھے، حضرت مولانا سید محمد میاں جنہوں نے یہ تاریخ اسلام لکھی ہے، آپ نے دیکھا ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے معرکۃ الآراء، علماء ہند کا شاندار ماضی۔ اس میں انہوں نے اس زمانے کے حالات بہت تفصیل سے لکھے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اکبر کو اس بانس پر چڑھایا تھا اور پھر اس کے لیے یہ دین الہی کا پورا نقشہ بھی تیار کیا۔
یہ اپنے زمانے کے انہوں نے کہا دو ایسے علماء تھے جن کی اس زمانے میں کیا آگے پیچھے کے زمانے میں بھی بہت دور دور تک مثال نہیں ملتی. ان میں ایک شیخ عبداللہ انصاری تھے جن کے اور اکبر کے زمانے سے یا اس کے والد کے زمانے سے وہ اسلامی ریاست کے شیخ الاسلام چلے آ رہے تھے. ان کو یہ باقاعدہ عہدہ ملا ہوا تھا. انہوں نے لکھا کہ اس شخص کے بارے میں پوری دنیا میں یہ بات مشہور تھی کہ دنیا کا علم دو حصوں میں تقسیم ہے. پوری دنیا کا علم جتنا بھی لوگوں کے پاس ہے آدھا عبداللہ انصاری کے پاس ہے اور آدھا باقی ساری دنیا کے پاس ہے. اتنے بڑے پائے کا عالم تھا یہ. اور دوسرا ابو الفضل ملا مبارک کا بیٹا جس نے قرآن مجید کی عربی زبان میں بغیر نقطوں کے تفسیر لکھی. آج تک کوئی عرب ادیب بھی یہ کارنامہ نہیں کر سکا کہ اتنی ضخیم کتاب قرآن مجید کی پوری تفسیر سواطئ الالہام کے نام سے لکھی جس میں ایک لفظ بھی منقوط نہیں ہے, سارے الفاظ بغیر نقطے کے. اتنا یعنی اس کا علم کا زور تھا اور ایسا عربیت کا ماہر اور ان چیزوں کا ماہر تھا. ان دونوں نے مل کر یہ پورا نقشہ بنایا اور پورا دین اس کو ایجاد کر کے دیا اور پھر اس دین کو نافذ کرنے کا سارا نظام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا. مسلمانوں کو زبردستی اس پر مجبور کیا اور چلایا. حضرت نے لکھا کہ جب یہ شیخ عبداللہ انصاری کا انتقال ہوا تو اس کے گھر میں 4 قبریں تھیں اندر ہی, گھر کے اندر کمرے کے اندر بنائی ہوئی تھی. اور یہ کہتا تھا کہ یہ میرے والدین کی اور 2 بھائیوں کی قبریں تو میں نے گھر میں بنائی تاکہ ان پر پڑھا کروں. اور لوگوں کو یہ شک تھا کہ یہ بات اس کی درست نہیں ہے کیونکہ جو پرانے لوگ تھے وہ جانتے تھے کہ اس کا والد فلاں جگہ پر مدفون ہے فلاں جگہ پر. جب یہ خود مر گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو لوگوں نے اس کے گھر میں گھس کر جو ہے وہ قبریں کھول دی. تو ان قبروں کے اندر سے سونے کی اینٹیں نکلی پوری بھری ہوئی تھی. بس وہ جو بادشاہ سے انعامات لیتا تھا یہ دین ایجاد کرنے. اولاد تھی نہیں, کوئی اور بھی دنیا میں مصرف نہیں تھا مال خرچ کرنے کا, تو مال جمع کرنے کا اتنا شوق تھا کہ وہ جو بھی انعامات ملتے تھے سونا لیتا تھا بادشاہ سے اور اپنے گھر میں اس کو دبا دیتا تھا اور پھر تسلی کے لیے وہاں جا کر بیٹھتا تھا کہ یہ میرے گھر کے اندر جو اتنا مال دفن ہے. مر گیا اور دنیا میں وہ چھوڑ گیا. اور اس سونے کے لیے اس نے دین اسلام کا وہ حلیہ بگاڑا جس کو درست کرنے میں 1 صدی پوری لگی مسلمانوں کو. اور 1 صدی تک علماء کی محنتیں, علماء نے مارے کھائیں, جیلوں میں رہے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی پوری اتنی بڑی تحریک اور پھر جا کر اس دین الہی کے اثرات عالم اسلام سے محو ہوئے اور ختم ہوئے. اللہ تعالیٰ نے پھر اکبر کی اولاد میں سے ہی اورنگزیب عالمگیر کو پیدا فرمایا جو ایک متسلف اور راسخ العقیدہ مسلمان تھے اور خود دین اسلام کے زبردست عالم تھے, بہت بہترین فقیہ تھے. تو ان کے زمانے میں آ کر پھر یہ سارا جو ریاست میں اور حکومت میں اور قوانین میں اور ہر چیز میں یہ دخل اندازی ہو گئی تھی اس دین کی, انہوں نے اس کو خارج کیا اور نکالا. تو اتنے بڑے پائے کے لوگ بھی بسا اوقات دنیا کے لیے, بسا اوقات اپنی جان بچانے کے لیے, جان کا خوف انسان کو بہت سے غلط کاموں پر مجبور کر دیتا ہے. تو ایک آدمی جان کے خوف سے ایسا کام کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جو اس امت کے ان علماء میں سے دن کی زکوٰۃ پر پوری امت کا اجماع ہے. آپ اسلامی تاریخ میں ائمہ کرام کے حالات پڑھیں, ہر امام کے جیسے چاہنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی اس کی برائی اور مذمت کرنے والا بھی آپ کو ضرور مل جائے گا. ایک عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی ایسی شخصیت ہے پوری اسلامی تاریخ میں جن کے بارے میں مذمت کا ایک کلمہ بھی آپ کو اسلامی اس میں نہیں مل سکتا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں کہا کہ عبداللہ ابن مبارک وہ شخصیت ہیں ان کا جہاں پر نام لیا جائے اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے. اتنے بڑے بزرگوں کا ان کے بارے میں یہ فرمان. انہوں نے کہا کہ دین کے اندر بگاڑ 3 راستوں سے آتا ہے. وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُ. ان کا ایک قصیدہ اس میں یہ شعر ہے, میں دین کے اندر جو بگاڑ ہے بڑا بگاڑ یہ 3 راستوں سے آتا ہے. اور بڑی خرابی دین میں ہمیشہ ہی نہیں, باقی جو چھوٹی درجے کی خرابیاں ہیں وہ کسی راستے سے بھی آ سکتی ہیں اور ان کے اثرات محدود ہوتے ختم ہو جاتی ہیں, لیکن ایسی بڑی خرابیاں جن کے اثرات ختم کرنے میں پھر امت کا زور لگے, وقت لگے اور محنت لگے, یہ صرف 3 راستوں سے آتی ہیں. پہلا راستہ ہے بادشاہت کا. بادشاہوں کا دماغ خراب ہوتا ہے, دنیا میں حکومت ملتی ہے تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم آسمانوں کے بھی بادشاہ ہو گئے اور پھر وہ اپنے آپ کو اپنے کل سمجھنے لگتے ہیں. اور دین اسلام کے اندر جو ہے وہ تحریفات اور ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے کہ ہم دین کے مجتہد بھی کہلائیں, تو وہ دین کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں. کیونکہ اس بگاڑ کو نافذ کرنے کے لیے ان کے پاس قوت ہوتی ہے تو بزور اس بگاڑ کو دنیا کے اندر پھیلا دیتے ہیں اور اپنے معاشرے کے اندر پھیلا دیتے ہیں. تو جب تک ان کا زور ٹوٹتا ہے پھر اس کے بعد کوئی تحریک چلتی ہے یا علماء ان چیزوں کے خلاف میدان میں آتے ہیں
لوگوں کو آ کر بتاتے تو عرصہ دراز لگتا ہے اس زور زبردستی سے نافذ کی ہوئی برائی کو ختم کرنے میں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اکبر کے جو خرابی تھی اس کو ختم کرنے میں پوری 1 صدی لگی، اور 1 صدی کے بعد جا کے مسلمانوں کا معاشرہ اور اس نظام حکومت جو تھا وہ ان خرابیوں سے پاک ہوا، کیونکہ اکبر بہت طاقتور، بہت مطلق العنان بادشاہ تھا، تو اس نے زور کے ذریعے یہ خرابیاں جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیلا دی. اگر کوئی عام آدمی ہوتا اور وہ یہ دین الہی بناتا تو 2-4 چرسی بھنگی موالی ضرور اس کے پیچھے چل پڑتے، لیکن ایسے ایک عمومی رجحان اس کا ہو جانا، لوگ جلا دیتے لے کر اور ختم کر دیتے، کوئی اس کی طرف توجہ نہ کرتا، لیکن اس نے بادشاہت کے زور پر نافذ کر دی.